الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے میں پڑھا ہوں سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں اپنے ہفتہ واری سنی اجتماع میں شرکت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں کی خصوصیت یہ ہے، جو لوگ بھی آن لائن یا آف لائن سنتے ہیں وہ ویریس کائنڈ آف ٹاپکس ایوری ویک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تلاوت ہوتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی عادت ہمیں بنانی چاہیے، اور اگر ابھی تک کسی کی عادت نہیں بنی ہے سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے کی تو آج سے اس کا معمول بنا ہی لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرماتے تھے اس وقت تک کبھی سوتے نہیں تھے، اور اس میں پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت سلو پڑھو گے تو 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور جو لوگ اور اچھی طرح تھوڑا اور تیز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن عادتاً آدمی 5 سے 7 منٹ میں بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ 30 آیتیں ہیں، زیادہ نہیں، 30 آیتیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران جو ایک کیمپین آن لائن ہوا تھا SDI چینل پر، آئیے سورہ ملک یاد کریں، تو روزانہ ہم ایک آیت یاد کرتے تھے اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو ایک مہینے کے اندر پوری سورہ ملک یاد ہو گئی۔ وہ کیمپین اور اس کی آیتوں کی ریکارڈنگز، یعنی اپلوڈڈ جو ریکارڈنگ ہے، وہ ابھی بھی SDI چینل پر آپ کو ملے گی، اس کو وزٹ کیجئے، آئیے سورہ ملک یاد کریں اس کیپشن کے ساتھ سرچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہ آیتیں ملیں گی۔ ڈیلی ایک آیت یاد کرو گے، ایک مہینے میں سورت یاد ہو جائے گی۔ مجھے اور بھی کچھ آیتوں کے لیے کچھ کیمپین شروع کرنی تھی، لیکن بعد میں پھر دوسرے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے میں سٹارٹ نہیں کر سکا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اور بھی کچھ صورتیں ہم ایک ایک آیت ہی کر کے اگر ہم مہینے بھر میں یاد کرنے کا ارادہ کر لیں تو قرآن شریف جس کو جتنا زیادہ یاد ہوتا ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی فضیلت ہوگی انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انسان جیسے اپنی نیت رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک بھی فرماتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص
حافظ قرآن ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، مگر کئی چیزیں کبھی کبھی وفا نہیں کرتی، کبھی عمر وفا نہیں کرتی، کبھی کوششیں وفا نہیں کرتی، کبھی حالات وفا نہیں کرتے، اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی نیت تھی، تو جب قبر سے اٹھے گا تو حافظ قرآن اٹھے گا انشاءاللہ، یہ اللہ سے ہمیں امید ہے۔ اس کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی چھوٹے اعمال بھی اچھی نیت کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نیت اچھی نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات۔ چلیے آج ہم نیت ہی کر لیں کہ ہم قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں یاد کریں گے، پھر کون سی وہ آپ اپنی کیپیسٹی دیکھ کے کیجئے، لیکن نیت تو کیجئے کہ میں کروں گا۔ اگر آج گھر جا کر آپ نے ایک آیت بھی یاد کر لی نا، تو آپ کا اس نیت پر عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ اس فضیلت کے حقدار کیوں نہیں ہوں گے؟ جیسے احد کی جنگ جب ہوئی، جنگ احد کے بعد جب شہداء کو دفنانے کی باری آئی، تو ایک قبر میں جب کئی شہداء کو رکھا گیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کس کو اوپر رکھیں اور کس کو نیچے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو اوپر رکھو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن کو ہمیشہ ہم اوپر ہی رکھتے ہیں، تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ بھی اوپر ہی رہے گا، اللہ اس کو نیچے رہنے نہیں دے گا۔ ابھی اگر کوئی محفل ہو تو جو قدردان ہوتے ہیں نا، وہ حافظ قرآن کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتے، یہ اس کی فضیلت نہیں، یہ اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی ہوگا کہ جنت میں بھی جب وہ جنت میں جائے گا تو اپنا مکان ڈھونڈے گا کہ جنت میں تو جنت کتنی وسیع ہے، تو میرا مکان کہاں پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتا جا اور بلندی پہ چڑھتا جا، جدھر جا کے تو رکے گا وہی تیرا مکان ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی وہی تیری منزل ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی ٹاور بنتا ہے تو اونچی جو منزل ہوتی ہے اوپر والی، اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا؟ قرآن شریف کو یاد کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ انسپریشن دے رہا ہوں یاد کرنے کے لیے۔ دیکھیے اگر زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے ہیں نا، کچھ آیتیں۔ ارے ارادہ یہی کر لو پورا قرآن یاد کروں گا، پھر جتنا ہو سکے کرو، باقی اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دو۔ کچھ گاؤں میں نے ایسے دیکھے جہاں ہر گھر میں ایک حافظ قرآن تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ تو اس پر محنت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس نہ کرنے کے بہانے بہت ہیں، میرے پاس دھندے کے بعد ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا۔ جس کو کرنا ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی کرتا ہے اور کرتا ہے، یہ ایک دیوانگی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک لاسٹ ویک جو چل رہا تھا اسی کو آج میں اس کا پارٹ 2 کنٹینیو کروں گا، حالانکہ یہ پارٹ 2 میں بھی کمپلیٹ ہونے والا ٹاپک ہے نہیں۔ بارش اور پانی اللہ کی نشانی، اور میں نے کچھ آیتیں قرآن پاک کی آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ تحقیق اور ریسرچ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو ایک ذہن دینے کی کوشش ہوگی کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر جب سائنس پڑھتے ہیں یا دوسرے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ ہم قرآن کو آگے دیکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہی کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے قرآن کریم اور صاحب قرآن ہی سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب ایک آیت سورہ واقعہ کی میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آیت نمبر سورہ واقعہ کی 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی، پانی کی بات ہے، بارش اور پانی اللہ کی نشانی، بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ یہ بھی ایک اسلوب ہے پوچھنے کا، بیان کرنے کا یا سمجھانے کا۔ کبھی کبھی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ سوالات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ ایسے کلاس میں ٹیچر یہ کہے میں تمہارا ٹیچر ہوں، یہ کہنے کی بجائے اگر وہ یہ کہے کہ بولو بچوں ابھی تمہارا ٹیچر کون ہے، تو سارے بچے کہیں گے آپ ہیں، تو اس طرح اس کی پہچان ہو گئی نا۔ یعنی اسے نہیں کہنا ہے کہ میں ہوں، سوال کر رہا ہے وہ کہ تمہارا ٹیچر کون ہے۔ اب ان کو خود ہی احساس ہوگا ارے ہم نے تو دھیان نہیں دیا تھا، یہ ہمارے ٹیچر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ یہ آیت دیکھیے یا اس کے بعد والی آیت دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا۔ اب یہاں غور کرنے کی تعلیم ہے۔ پانی گھٹا گھٹ پیتے ہیں۔ اچھا، پانی پیتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بولو کتنی سنتیں؟ ایک تو یہ کہ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اس پر اگر آپ تحقیق کریں، آپ انٹرنیٹ پر جائیے، گوگل سے پوچھئے کہ پانی کو بیٹھ کر پینے کی کیا سائنٹیفک ویلیوز ہیں، اس پر بھی تحقیق ہوئی ہے۔ آیورویدا میں یہ ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کہیں سے ہونے کے بعد پھر آ کے بتا رہے یہ تو سنت میں بھی ہے۔ ہونا یہ تھا کہ سنت میں ہے نا، پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ الٹیمیٹلی وہ آئے گا وہیں جہاں میرے حضور کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ لاسٹ ویک بھی میں نے یہی سمجھایا تھا کہ ہم کو قرآن کو سائنس کے ذریعے نہیں سمجھنا ہے، سائنس کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ تو اب حضور نے جو فرما دیا نا وہی حق ہے۔ اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں یا آپ ہم سب محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی حقیقت ہے، وہی ظاہر ہو کر کے رہتی ہے۔ تو پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے۔ اب حضور کو کتنی فکر ہماری کہ دیکھ کر پیو، کہیں اس میں کوئی کچرا کیڑا تو نہیں، امت کو اتنی تکلیف ہو، یہ بھی حضور کو گوارا نہیں ہے۔ ہم کو خود کو نہیں اس کا خیال ہے، لیکن سرکار خیال فرماتے ہیں کہ دیکھ کے پیو، ہاں میری امت تم اس کو پانی کو دیکھ کے پیو، کہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے تم کو نقصان ہو جائے۔ پھر پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، پھر 3 سانس میں پیو۔ اس میں بھی سائنٹیفک ویلیوز ہیں کہ وہ سانس جو ہماری سانس نکلتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، دوسرے کنٹامینیشنز ہوں گے، انفیکشنز ہوں گے۔ وہی اگر گلاس ایسے لگا کے سانس اندر چھوڑو گے تو وہ پانی میں جائے گا، پھر پیٹ میں جائے گا۔ تو پیا، گلاس ہٹایا، سانس کو چھوڑا، پھر پیا، اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ پانی پینے سے پہلے جو بسم اللہ ہے، پانی پینے کے بعد جو الحمدللہ ہے، اس پر بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں کہ وہ کھانا جو کسی اسپریچول چیز کے پڑھ کر کھایا جاتا ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس پر ایک اور بیان ہو سکتا ہے، کہ یہ جو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں کھانے پر، اس کی فضیلت سائنٹیفک سائنس کی روشنی میں کیا ہے، اس پر تحقیق ہوئی ہے۔ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس پر تحقیق ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ سب پڑھو، نہیں تو ہم سے جڑو، SDI سے جڑو، تاکہ یہ سب چیزیں تمہاری سمجھ میں آ سکیں۔ ایک چیز ہے جو پانی کو سر ڈھانک کر پینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ ٹوپی وغیرہ سر پر ہونی چاہیے،
تاکہ اس کا ادب رہے، کیونکہ یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو جو پانی تم زندہ رہنے کے لیے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو، اس میں ایک سنت اور بھی ہے، پانی کو چوس کے پینا چاہیے۔ کچھ لوگ گھٹ 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 ایسے ہی اتار دیتے ہیں۔ اچھا پانی تو پانی، کچھ لوگ تو شربت بھی گھٹ گھٹ پیتے ہیں۔ ارے شربت کو تو ٹیسٹ لے کے پینا چاہیے، اتنے بے ٹیسٹ کیسے ہو گئے آپ؟ شربت میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کو انجوائے اٹ، تھوڑا ایک سپ لو، اس کو انجوائے کرو۔ چائے بھی یوں ایسے اونڈیل دیتے ہیں، چائے تو لبسوز ہونی چاہیے۔ چائے میں لذت ہوتی ہے نا، تو اس کو لو تو صحیح اس لذت کو۔ یہ کیا ہے کہ گھوٹا لگا دیا اندر، دوا کی طرح سے اونڈیل دیا۔ اسلام نے زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے آپ کو۔ اب پانی، اس کی بھی سائنٹیفک آپ تحقیق کر لیں کہ پانی کو چوس کر پینے کی سائنٹیفک ویلیوز کیا ہیں، اور یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانی کی بات آئی تو پانی پر کتنا پانی پانی ہو گئے، ہم سیراب ہو رہے ہیں پورے، سبحان اللہ۔ تو اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ کون لایا اس کو نیچے؟ وہ تو ہوا میں تھا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں۔ اب یہ سوال کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ ہم کریشن سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، کریٹر سے قریب نہیں ہو رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے یہ جان لیا، اب تم جب غور کرو گے تو تم یہ جان لو گے کہ اس کو اتارا کس نے؟ جواب دیجئے، آواز آنے دیجئے، اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ تو جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، تو پھر میری عبادت، صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آگے فرمایا اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت جو ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اس پانی کو زمین سے اٹھا کے اوپر لے گیا اور دوبارہ نیچے لایا، تو جو آسمان پہ پانی کو لے جا سکتا ہے پھر واپس زمین پہ لا کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ زمین مردہ ہوتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اگر زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو زمین سے پیدا ہونے والے انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، سورہ نبا میں چلیے۔ دا نیوز، سورہ نبا، نبا مینس دا نیوز۔ قرآن بھی نیوز دیتا ہے، صرف ٹی وی چینلز کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ سب سے بہترین نیوز، اور قرآن جو نیوز دیتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، اور جو ٹی وی پر نیوز آتی ہے ضروری نہیں کہ سچ ہو، اس میں سچ کی بہت ساری دوسری آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے، جھوٹ کی، اکثر جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں۔ لیکن سورہ نبا، دا نیوز، آپ 30ویں پارے کی جو اما پارا جو بولتے ہیں، تو اس کی جو پہلی سورت ہے وہ نبا ہے۔ نبا کے معنی نیوز کے ہوتے ہیں، خبر۔ اس کی کچھ آیتیں، آیت نمبر 6 سے میں 16 تک، اب چھوٹی چھوٹی آیتیں، بہت خوبصورت آیتیں، ان کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اس میں بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ سورج بنایا اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا. پھر پانی کی بات آ گئی. بارش اور پانی اللہ کی نشانی. بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات. کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اپنی قدرت کے جو عجائبات ہیں، جو نوولٹیز ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں. تو ساری چیزیں تو نہیں ہیں، چند چیزوں کی یہاں پر خبر دی ہے. few of them, a few of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has mentioned here in this surah Naba, the news. تاکہ کفار قریش، چونکہ وہ کویشچنز کرتے تھے بہت سارے، تو وہ ان دلیلوں سے اللہ کی توحید کو جانے اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے بعد اس کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے، پھر فنا کرنے کے بعد اس کا حساب لینے پر بھی قادر ہے، اور پھر ان کو جزا اور سزا دینے پر بھی قادر ہے. یہ یقین ان کا پختہ ہو، یا اگر نہیں یقین ہے تو یقین آ جائے، یہ مقصد ہے. چنانچہ یہ آیت ہے، اور اس کے بعد اور 10 آیتیں. اگر آپ اس سورت کو پوری پڑھو گے نا، حیرت میں رہ جاؤ گے کہ کیسی کیسی چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. لیکن ہم لوگ صرف نماز میں پڑھنا ہے اس لیے پڑھتے ہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا، جو سمپل آیتیں اتنی یاد کر کے نماز ہو گئی نا، چلو ٹھیک ہے، اتنا بھی کرنا چاہیے، لیکن کیا صرف اتنا ہی کرنا چاہیے؟ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا ابھی جو آیت میں نے پڑھی، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ زمین بچھا دی گئی ہے، جس پر ہم چلتے بھی ہیں، جس پہ ہم ٹھہرتے بھی ہیں، جس میں ہم رہتے بھی ہیں، جس پر ہم مکان بھی بناتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، گاڑیاں سواریاں چلاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، پھر اس کو کھودتے ہیں، اس میں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اللہ نے اس کو بچھا کر رکھ دیا تاکہ تم اس پر رہو اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہو. اور پہاڑوں کو پر اللہ نے میخیں بنائے. میخ سمجھتے ہو؟ میخ یعنی نیل یعنی ناخن نہیں، وہ جو کیل ہوتی نا گاڑنے کی. اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ اس لیے میں نے بنائے کیونکہ جب زمین بنی تو اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو اس پر رکھا، اور وہ پہاڑ بھی ٹھہرے رہیں اس لیے اس میں میخیں ٹھونکی. جیسے اگر آپ کوئی ٹینٹ بناتے ہو تو اس کو ٹینٹ کو ایک جگہ رکھنے کے لیے اس کے اندر ایسے اس کی نیلیں گاڑتے نا، میخیں گاڑتے ہو، یہ پہاڑ ویسے ہی ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو اب اس پر ریسرچ کیا سائنس نے. تو جب یہ کھودتے گئے نیچے، ریسرچ کرتے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں جس طرح میخیں لکھا ہوا ہے نا، ایسی ہی پہاڑ کی جڑیں اسے ٹھوکی ہوئی زمین کے اندر نظر آتی ہیں. جو سائنس بعد میں کھود کر دیکھ رہی ہے، قرآن اسے پہلے کھول کے بیان کر رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جس نے بنایا اسی کو نہ معلوم ہے کہ اندر کیا ہے. جس نے بنایا اسی کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے، اور وہ قرآن پاک میں ان آیتوں کے ذریعے کھول کر کے بیان فرما. ہم لوگ بعد میں ریسرچ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے ارے ہاں یہ تو وہی ہے. تو پھر پہلے کیوں نہ مان لیں؟ پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. بہت دن ہو گئے، بہت عرصہ ہو گیا اس نعت شریف کو پڑھے ہوئے. کل ایسے ہی گنگنا رہا تھا تو یاد آ گئی، سوچا کہ آج آپ کو سناؤں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. بولو نا یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند. پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. بولو نا یا رب ہی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا دعائیں. ان ہاتھوں جالی وہ سنہری بھی تھما دے، ان ہاتھوں جالی وہ سنہری بھی تھما دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. بولو نا یا رب میری سوئی ہوئی جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. جنت کی طلب ہے، جنت کی طلب جنت کی طلب
بستی میں بنا دے مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے کر بولو یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے حشر میں مجھ کو چھپانا پڑے یا رب حشر میں مجھ کو چھپانا پڑے یا رب حشر حشر میں مجھ کو چھپانا پڑے یا رب مجھ کو تیرے محبوب کے دامن میں چھپا دے مجھ کو تیرے محبوب کے دامن میں چھپا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے بولو نا یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے عشرت کو بھی اب خوشبوئے احسان عطا کر عشرت کو بھی اب خوشبوئے احسان عطا کر عشرت کو بھی اب خوشبوئے احسان عطا کر ہم سب کو بھی اب خوشبوئے احسان عطا کر جو لفظ کہے وہ اسے نعت بنا دے جو لفظ کہے وہ اسے نعت بنا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے بولو نا یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو مدینہ دکھا دے 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 مدینہ دکھا تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ ان سے زمین ثابت اور قائم رہے. اب اس میں بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کو پہلے
سمجھائیں. اس میں اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, میرا ٹاپک جو ہے وہ بارش اور پانی ہے. تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا کیا ہم نے بدلیوں سے زوردار پانی نہ اتارا کہ اس کے ذریعے زمین سے انسانوں کے کھانے کے لیے اناج بنتا ہے, جانوروں کے کھانے کے لیے سبزہ اگتا ہے, باغات نکلتے ہیں, گھنے باغات ہوتے ہیں, پھر اس سے پھل نکلتے ہیں. تو غور کرو, جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں تو کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے, ہم ادھر تو پینے کو پانی پی رہے ہیں, لیکن فکر کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت کی طرف, جس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. ہم اکثر پانی پیتے وقت ان چیزوں پر غور نہیں کرتے, نہ بارش کو دیکھ کر ان چیزوں پر غور کرتے. تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ تو ہمیں واٹر سائیکل یاد آتا ہے. کیسے؟ تو سورج, اب سورج کا ذکر آیا تو اب جو سورہ نبا میں نے پڑھی نا, سورج کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. دیکھو, ایک طرف پانی کا ذکر بھی ہے, دوسری طرف سورج کی روشنی کا ذکر بھی ہے, اور سورج کی گرمی کا بھی. اب اس گرمی سے کیا ہوتا ہے؟ سب قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ موجود ہے, جس پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس پر اگر آپ غور کرو گے, if you think about it, if you ponder over it, you will come to terms with the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. He is almighty, he can do everything he wants to, he can do anything he wants to. وہ کسی کو پیدا بھی کرتا ہے اور وہ مارنے پر بھی قادر ہے, جلانے پر بھی قادر ہے, مردے میں جان بھی ڈالتا ہے اور زندہ کو مردہ بھی کر سکتا ہے. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں الگ الگ جگہوں پر ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو اور بھی وہ اس طرح کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, تاکہ قدرت پر, اللہ کی قدرت پر ہمارا اور ایقان جو ہے اور مضبوط ہو جائے. اب اگر واٹر سائیکل کی بات ہم کرتے ہیں تو ایک آیت میرے سامنے اور ہے سورہ زاریات کی, اور اس کے بعد کی اور بھی آیتیں ہیں, لیکن پہلے ہم سورہ زاریات کو لے لیتے ہیں. اس کی آیت نمبر 44 آپ تلاش کیجئے گا, پھر اس پر غور کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. کتنی آیتیں میں نے پڑھی؟ 4 آیتیں. اب ان 4 کو ہم دیکھتے ہیں. قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں, پھر بوجھ اٹھانے والیاں, پھر نرم چلنے والیاں, پھر حکم سے بانٹنے والیاں. اس پر آپ غور کریں کہ یہ کیا ہے, کس چیز کا بیان ہے اس میں. پھر سے سنو ذرا اس کو. قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں, پھر بوجھ اٹھانے والیاں, پھر نرم چلنے والیاں, پھر حکم سے بانٹنے والیاں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتیں, یہ والذاریات ذروا جو ہے نا, اس کے بعد یہ 3 آیتیں جو ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم یاد فرمائی. یہ ہواؤں کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے. دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں یا بدلیوں کی قسم یاد فرمائی. قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والے, بارش آنے سے پہلے یہ سب اڑتا ہے. یہ پورا منظر آپ کے سامنے آئے گا, بارش کیسے ہوتی ہے. واٹر سائیکل جو آپ بولتے ہو, قرآن پاک میں اس سے بہتر, تمہاری کتاب سے بہتر, یقیناً سب سے بہتر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے پورا سائیکل چلتا ہے. بوجھ اٹھانے والے بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم. فالحاملات وقرا. تیسری آیت میں فالجاریات یسرا, پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم یاد فرمائی, ارشاد فرمائی. اور چوتھی آیت میں فالمقسمات امرا,
فرشتوں کی ان جماعت کی قسم ارشاد فرمائی جو اللہ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، وہ جماعت تقسیم کرتی ہے. یہ ایک تفسیر ہوئی. مگر کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں. والداریات درون فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ ہواؤں کی ہیں. سب ہوا کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. ایسے کیسے بیان ہو رہا ہے کہ وہ خاک اڑانے والی بھی کون ہے؟ ہوائیں ہیں. آپ کا جواب آنا چاہیے. خاک اڑانے والی بھی کون ہے؟ ہوائیں ہیں. بادلوں کو اٹھا کے چلتی کون ہے؟ ہوا کے دوش پر ہی تو بادل چلتے ہیں، ہوائیں ہیں. پھر انہیں سہولت کے ساتھ اٹھائے پھرتی بھی ہیں، سہولت کے ساتھ. جیسے اٹھائے پھرتی تو ایک جگہ بادل ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے 7 جون آ جاتا ہے بمبئی میں، تو وہ کیرلا سے یہاں تک آتے ہیں، تو ان کو لے کر سہولت سے چلتی کون ہے؟ وہ بھی ہوا ہی چلتی ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے کہاں پانی پہنچانا ہے، تو وہ فالمقسمات امرا، اس پانی کو تقسیم کون کرتی ہے؟ ہوائیں کرتی ہیں. یہ چاروں صفتیں ہواؤں کی ہیں. اور یہ پورا بارش کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آیتوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش فرمایا. اب اس سے پہلے کتنی بار آپ نے سورہ زاریات پڑھی ہوگی، لیکن کبھی آپ کی ہماری توجہ اس طرف گئی کہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے. اور بارش ہوتے وقت یہ صورتیں ہم کو کیوں نہیں یاد آتی؟ کیونکہ ایسی صورت ہی ہم نے پیدا نہیں کی. سمجھیں، جب ایسی صورت ہی نہیں پیدا کی تو یہ صورت لے کے بیٹھے رہے اور یہ صورت آگے بڑھتی رہی. بمبئی بھی گئے، سورت بھی گئے، لیکن یہ صورت سمجھ میں نہیں آئی. اب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم کو. تو اب ان چیزوں کی قسم اللہ نے کیوں یاد فرمائی؟ اصل مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں کہ کتنا کامل قدرت والا ہے وہ. اور عقل والوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں غور کر. پھر بات وہی آئی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر وہ غور کریں اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے عجیب و غریب امور پر کاموں پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ اپنے پیدا کیے ہوئے سارے معاملات کو، ساری چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی دینے پر، دوبارہ زندگی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. وہ پانی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر ہزاروں ٹن وزن بادل پانی کو لے کر کے اٹھا کے پھرتے ہیں، پھر جہاں چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے. کہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی، اور کہیں اتنی ہوتی ہے کہ پھر لوگ ٹھہرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہیں برابر سب تقسیم ہوتا ہے. یہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. بادلوں کو ان کا راستہ کون بتاتا ہے؟ وہ تاریخ کون بتاتا ہے؟ وہ مہینہ کون بتاتا ہے؟ پھر واپس جانے کا راستہ کون بتاتا ہے؟ وہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو جب وہ سب یہ سب کر سکتا ہے تو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر ہمیں سزا اور جزا دے سکتا ہے، مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ الحجر، آیت نمبر 22 and 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. بارش اور پانی اللہ کی نشانی ہے. اور ہم نے ہوائیں بھیجی، اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارآور کرنے والیاں، یعنی بادلوں سے پانی نکالنے والی ہوائیں ہم نے ہی بھیجی. تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں ہو. اللہ فرماتا ہے یہ جو پانی سٹور کرنا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو خزانہ اپنا سمجھو اس کو. اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو یہ ساری چیزیں اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ساری قدرت میری ہے. پانی پیو لیکن میری قدرت کا اقرار کرو کہ میں اس پانی کو تم سے چھین بھی سکتا ہوں اور یہ پانی تم پر نازل بھی کر سکتا ہوں. اس کے ذریعے تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور اسی کے ذریعے تمہیں مار بھی سکتا ہوں. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے لیکن ڈوب کے مر بھی سکتے ہو. پانی نہیں برساؤں گا تو پیاسے مر جاؤ گے, زیادہ برساؤں گا تو سیلاب میں مر جاؤ گے. یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. وہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے. اگلی آیت دیکھیے, سورہ المرسلات آیت نمبر 54. نو, آیت نمبر 1 to 5. 1 2 3 4 5 المرسلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فرقا فالملقيات ذکرا. اب اس کا ترجمہ سنیے کنز الایمان سے. قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار, پھر زور سے جھونکا دینے والیاں, پھر ابھار کر اٹھانے والیاں, پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں, پھر قسم ان کی جو ذکر کا القاء کرتی ہیں. اس کی تفسیر میں بہت ساری وجوہات کا ذکر کیا ہے مفسرین نے, مگر اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات, بارش کی جو سائنسی توجیہ ہے, ہاؤ اٹ رینس, سائنس کس طرح سے بولتی ہے اس کے تعلق سے, بارش ہوتی کیسی ہے, یہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے, لیکن میں صرف اس کا مراٹھی میں بولتے ہیں اجڑنی کرتا ہوں, یادہ کر رہا ہوں, یا اس کو سمجھو کہ ریکیپچولیٹ کر رہا ہوں یا ریویژن کر رہا ہوں اس کا. زمین پر پانی موجود ہے. کہاں کہاں موجود ہے؟ کہاں زمین میں کہاں کہاں موجود ہے؟ آپ لوگ جواب دیجئے. پتا نہیں ہوگا آپ کو, کیا نہیں پتا ہے؟ ممبئی میں رہتے اس لیے نہیں پتا, صرف نل میں موجود ہے. جی, دریا میں, سمندر میں, تالابوں میں, اور کنویں میں, اور جھیلوں میں, جھرنوں میں, اور بولتے جاؤ. سراج بھائی نے بہت ہی پیاری بات بولی, جسم کے اندر. سبحان اللہ. یس, یہ جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا, جو ایواپوریشن آف واٹر, یہ صرف سمندر سے ہی نہیں ہوتا, یہ ہماری باڈی سے بھی ہوتا ہے. وی آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا اسینشن آف واٹر. پانی جو اوپر اٹھتا ہے نا, اس کو ہمارا بدن بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایون دا انہیلیشن اینڈ ایکسہیلیشن آف ایئر, جو ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں, اس میں بھی پانی. اگر کسی آئینے پر آپ اپنی سانس کو چھوڑیے, اس میں کیا ملے گا؟ پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. تو پانی نہیں تو پھر زندگی نہیں, پھر کچھ باقی نہیں بچے گا. ہر چیز میں پانی ہے. پودوں کے پتے ہیں, اس میں بھی پانی, اس میں سے بھی ٹرانسپیریشن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپیریشن, ریٹ آف ٹرانسپیریشن آپ نے پڑھا ہوگا, آبی بخارات بننے کا جو عمل ہوتا ہے, یہ بھی پودوں کے لیے کتنا بینیفیشل ہوتا ہے کہ جتنا پانی پودوں کی سرفیس سے کھینچا جائے گا آسمان کی طرف, اتنی تیزی سے وہ پانی زمین سے, ان کی جڑوں سے پل ہوتا ہے اوپر. یہ پمپنگ ہے قدرتی. کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ پانی اس کا اڑتا کیوں ہے؟ اڑتا اس لیے کہ نیچے سے کھینچا جاتا ہے اوپر, کیونکہ پانی کو اوپر چڑھانا ایزی نہیں ہوتا نا, کیونکہ گریویٹیشنل فورس جو سائنس کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کہاں جاتی ہے؟ نیچے جاتی ہے. تو پانی کو بھی کہاں جانا چاہیے؟ نیچے ہی. پانی اور مٹی دونوں نیچے ہی گرتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں they will come down. اسی لیے انسان وہی ہے نا جو پانی اور مٹی سے بنا, تو جھکے گا وہی اصل انسان ہے, اس میں انسانیت ہے. اور بھڑک کر آگے اوپر اٹھنے کی عادت جو ہے وہ آگ میں ہوتی ہے, وہ شیطانی صفت ہے, کیونکہ وہ بھڑکتا رہتا ہے, اوپر اٹھتا رہتا ہے. جو اوپر ایسے تن کے کھڑا رہے گا تو وہ اصل انسان
انسانیت سے کہیں دور بھاگا ہوا انسان ہے. اسے چاہیے کہ وہ مٹی کی طرف آئے, اسے چاہیے کہ اپنی اصل کی طرف آئے, پانی کی طرح وہ لطیف بن جائے, وہ بینیفیشل بن جائے, وہ زندگی دینے والا بن جائے, وہ جلا کے راکھ کرنے والا نہ بنے. جیسے میں نے کل بھروچ میں کہا تھا کہ پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ گرم بھی ہوگا تو بھی آگ کو بجھاتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, جلتے ہوئے چولہے میں انگارے اگر جو ہوتے ہیں اس پر آپ کبھی کبھی پانی ابل کے جب اوور فلو ہوتا ہے وہ برتن سے اور وہ چولہے میں گرتا ہے تو بھی آگ بجھتی ہے, حالانکہ وہ 100 ڈگری پر ہے. بوائل واٹر جو ہے, بوائل واٹر کتنی ڈگری پر ہوتا ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ. وہ پانی بھی آگ پہ گرے گا تو کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گا. تو آپ غصہ ہو سکتے ہیں مگر پانی رہیے. آپ آگ مت بنیے, آگ کو بجھانے والے بنیے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پانی, بارش اور پانی, جواب آنا چاہیے, بارش اور پانی اللہ کی نشانی. ابھی جو گھر میں خواتین ہماری سن رہی ہوں گی, مائیں بہنیں, وہ سب, وہ کبھی اس پر دھیان رکھیں کہ کبھی پانی ابل کے نیچے آئے گا نا تو اس کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھیں کہ اس میں کیا اللہ نے خاصیت رکھی کہ گرم بھی ہوتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے, اور ہم لوگ گرم ہوتے ہیں تو فائر لگا دیتے ہیں, پھر سب کو جلاتے ہیں, ہمارے الفاظ سب کو جلانے لگتے ہیں. یاد رکھیے, ورڈز کین کل, الفاظ کسی کو کل کر سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں. ایسا ہوا ہے, ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے لوگوں کو کسی کی بات کو سن کر کے. لیکن ورڈز کوڈ بی آئنٹمنٹ, وہ مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, ہلکی سی پھونک کا کام بھی کرتے ہیں, پھوہار کا کام بھی کرتے ہیں. الفاظ ایسے استعمال کرنے چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹے نہ بلکہ جڑے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ٹرانسپیریشن کی بات میں کر رہا تھا. یہ پانی کو اوپر چڑھانا ایزی نہیں. آج کل جو پریشر پمپس آتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے کھولا تو ادھر پمپ سٹارٹ ہوا اس پریشر کی وجہ سے, اور وہ اوپر پانی, نیچے سے پانی اوپر چڑھتا ہے. لیکن پودوں کا پانی, پودوں میں کہاں سے آتا ہے وہ پانی؟ تو وہ ٹرانسپیریشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اوپر جو پانی بھاپ بن کے اوپر جانے لگتا ہے تو پھر اگینسٹ دا گریوٹی وہ پانی ان کی جڑوں سے, ان کے تنوں میں, اور تنوں سے پھر پتوں میں آتا ہے اور پھر ہوا میں بکھر جاتا ہے. یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ ہمارے مسامات جو ہیں, یہ پورس پارٹیشن جو ہمارا, یہ دیکھیے اس کے اندر ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو, اتنے سارے پورس ہیں ہماری جلد میں, اس سے بھی بخارات بنتے ہیں. اس سے بھی کبھی پسینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسینہ, اچھا اس پسینے کو ذرا سا چاٹ کے دیکھیے, اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے نا. آنسو نمکین ہوتے ہیں, سالٹی ہوتے ہیں. کبھی کبھی بچے روتے ہیں تو وہ چاٹتے بھی ہیں تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ سالٹ ہے. اب اس میں سالٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سالٹ کیوں ہے؟ یہ سالٹ لے کر کے پانی اوپر کیوں اڑتا ہے؟ سمندر کے پانی میں بھی کیا ہے؟ سالٹ ہے, نمک ہے. اور جب پانی جب اوپر اڑتا ہے, سمندر کا پانی بخارات بنتا ہے, ویپرز بنتا ہے, واٹر ویپرز بن کر کے گوز اپ, جب اوپر جاتا ہے تو اس میں کچھ باریک باریک ذرے نمک کے بھی چلے جاتے ہیں. پانی جب جائے گا اوپر تو کچھ ذرے, حالانکہ وہ پانی فلٹر بھی ہوتا ہے, اس کو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں. دس از نیچرل ڈسٹیلیشن پروسیس. تو پورا نمک تو نہیں جاتا اوپر, مگر سم ٹائنی پارٹیکلس آف نمک دے گو اپ ود دیٹ واٹر, وہ جاتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک سسٹم اور اللہ نے بنایا ہوا ہے. بارش جب ہوتی ہے تو آپ غور کیجئے اس پر, کیا اللہ کی قدرت ہے. اس پر غور کرو گے تو سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا. یہ ہوا اڑانے والیاں وغیرہ آپ نے سنا, والمرسلات وغیرہ جو سنا ہے, یہ کیا کرتی ہیں؟ سب بکھیر دیتی ہیں یہ دھول کے ذرات کو. جب بارش شروع ہونے والی ہوتی ہے تو سب دھول اڑتی ہے نا پوری. تو کیا یہ سب یوں ہی ہے؟ اس کی قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز عبث نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی, کوئی چیز عبث نہیں بنائی. تو یہ پورا سسٹم ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے, کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا آ رہی ہے اس لیے یہ اڑ رہا ہے, مگر اس کے پیچھے ریزن ہے. یہ کیوں اڑ رہا ہے؟ یہ اڑتا کیوں ہے؟ یہ دھول کے ذرے کیوں اڑ رہے ہیں؟ یہ نمک اوپر کیوں جا رہا ہے؟ اچھا, سارا سالٹ نیچے رکتا, تھوڑا سا اوپر کیوں جا رہا ہے؟ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کبھی
پانی کو اوپر سے گرایا, ایک لوٹا لیا آپ نے اور اس کو نیچے گرایا, وہ پانی کیسے گرتا ہے وہ, اور بارش کا پانی بوندوں کی شکل میں آتا ہے وہ, اس میں فرق کیوں ہے؟ آپ اس پر غور کرتے ہیں کبھی؟ میں پانی گراؤں ویسے ٹپ 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 بوندے نہیں گریں گی, وہ پورا کا پورا ایک فلو آئے گا نیچے, رائٹ؟ اس پہ ذرا تصور کیجئے آپ اوپر جائیے, 10 مالے پہ چڑھیے, 10th فلور پہ جائیے, 20th فلور پہ جائیے, وہاں سے پانی گرائیے, وہ دھار آئے گی نیچے. لیکن یہ اتنا بڑا بادل, ٹنوں پانی اس کے اندر ہے, ہیوی ہوتا ہے بہت, اس میں سے پانی جب زمین پر آتا ہے تو وہ ایسا پورا کا پورا فلو نہیں آتا ایسا کہ کسی نے پمپ کے ذریعے آپ پہ پانی مارو, دھپ سے نیچے نہیں آتا. کبھی کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا, اس میں ہوتا ہی ہے, اس میں پورے گھر بہہ جاتے ہیں. وہ اس کی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ دیکھو میں عذاب لاؤں گا تو ایسے لاؤں گا, لیکن جب رحمت کا پانی برساتا ہوں تو بوند بوند برساتا ہوں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے, میرا دل بھی چمچمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں, برستا نہیں دیکھ کر ابر برسا دے برسا والے, بدوں پر بھی برسا دے برسا والے. میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے, میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ. چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے, میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے. رہے گا ان کا چرچا, رہے گا ان کا چرچا ہو جائے جل جانے والے, بڑے ہو جائے جل جانے والے. میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے, میرا دل بھی چمچمکا دے چمچمکانے والے. تو یہ دھول کیوں اڑتی ہے, یہ نمک کیوں تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا کیوں جاتا ہے؟ 2 سائنٹسٹ ہیں, ان کا نام سنیے آپ. ہم کو
ان کے کہنے سے ماننا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لیکن کہنا یہ کہ آپ کتنا بھی ریسرچ کرو گے وہیں آؤ گے جہاں میرے مصطفیٰ نے تم کو کھڑا کیا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو فنڈیسن اور بیرگرون یہ دو سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ جب یہ بارش برستی ہے نا تو یہ جو ننھی ننھی آبی بوندیں ہوتی ہیں, ابھی 1 کیوبک سینٹی میٹر میں آپ کتنی بوندیں ہوتی ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اس کو سرچ کیجئے کتنی ٹائنی ٹائنی رین ڈراپس. ایک رین ڈراپ کے اندر سو مینی رین ڈراپس ہوتے ہیں. تو جب ایک رین ڈراپ میں سو مینی رین ڈراپس ہوتے ہیں تو ایک کلاؤڈ میں ہاؤ مینی رین ڈراپس ہوتے ہوں گے, ہاؤ مینی لیٹرس اینڈ ٹنس آف واٹر ہوتا ہوگا. وی کی ناٹ امیجن, اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور اس کو اٹھا کے لے جانے والیاں کتنی طاقتور ہوتی ہوگی. والمرسلات عرفا پڑھیے اس کو آپ, والداریات درون پڑھیے اس کو آپ. اس کو جو اٹھانے والی وہ حاملات جو ہیں وہ کیسے اس کو اٹھاتی ہیں اور کیسے اس کے ڈیسٹینیشن پہ لے جا کے برساتی ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بارش کا موسم الگ ہے, افریقہ میں الگ ہے. ہمارے یہاں جون ٹو سپٹمبر ہوتا ہے, وہاں نہیں ہوتا. جب ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہے. یہ سب اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے کہ ایک ساتھ سب کو نہیں دیا. وہ کسی کو یہاں گرمی دی, کسی کو وہاں سردی دی, کسی کے یہاں دن دیا, کسی کے یہاں رات دی, کسی کے یہاں بارش دی, کسی کے یہاں سوکھا دیا. کیا قدرت ہے اللہ کی. اگر دیکھیں پورا یہ جس کو مراٹھی میں برہمانڈ کہتے ہیں, اس پورے برہمانڈ کو دیکھیے. وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. تو یہ جو ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ دھول کے کण یا ذرات جو ہوتے ہیں, ایٹمز سے بھی بڑے ہی ہیں. وہ ایٹم تو بہت چھوٹا تھا. پانی کی بوندیں اس مرکز پہ جمع ہوتی ہیں جو بیچ میں جو کण ہوتا ہے نا دھول کا یا نمک کا, اس سے اٹیچ ہوتی ہیں پانی کی بوندیں. اب اس سائنس کو سمجھیے آپ. وہ پانی ڈائریکٹ نیچے نہیں آتا, وہ کسی چیز سے جڑ کے نیچے آتا ہے. اور جیسے وہ بوندیں نیچے آتی ہیں تو ویسے ہی وہ بوند ایکسپینڈ ہوتی ہے, پھیلتی ہے. جب پھیلے گی تو اس کا ایریا, اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ بڑھے گا. اور جب سرفیس ایریا بڑھے گا, اب دیکھو سرفیس ایریا جب بڑھتا ہے تو پریشر کم ہوتا ہے. یہ فزکس کا ایک قاعدہ ہے, میں پڑھاتا ہوں اس کو کبھی کبھی. when the area is more the pressure is less. جیسے ہمارے پائلٹ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, he is nodding کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اگر کوئی چوڑا لوہے کا ٹکڑا ہو, اس کو اگر آپ کو ٹھوکنا ہو اس ٹیبل کے اندر, آپ کتنا بھی مارو گے وہ اندر گھسے گا نہیں, کیونکہ وہ پریشر جو ہے نا وہ زیادہ ایریا پر پھیل رہا ہے, تو اس لیے اس میں وہ شدت نہیں آ رہی. لیکن نیل ہوگی, کیل ہوگی, تو اس کا ایریا یہ اتنا چھوٹا سا ہے. اب اس پہ ایک ضرب مارو گے اندر چلا جائے گا, کیونکہ وہ پورا پریشر اس ایک نقطے پہ جمع ہو گیا, تو ٹھپ سے اندر جائے گا. تو لیسر دا ایریا گریٹر دا پریشر, گریٹر دا ایریا لیسر دا پریشر. دس از انورسلی پروپورشنل, دس از آل فزکس. تو وہ بوند ہوتی ہے اتنی سی ٹائنی, اگر وہ سیدھی آ کے ہمارے سر پہ گرے گی نا تو پھاڑ دے گی. لیکن چونکہ وہ ذرے سے اٹیچڈ ہے, جب نیچے آتی ہے تو اس کا سرفیس ایریا بڑھتا ہے اور ہوا اس کو ریزسٹ کرتی ہے, تو اس کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے. اور جب ہمارے پاس آتی ہے تو رحمت کی پھوار بن کے برستی ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اس نے سارے انتظام کر کے رکھے ہیں کہ ہوا ہو تم کو یہ کرنا ہے, دھول کے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اس کے کارخانے کی قدرت میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ دھول بھی ایسے ہی نہیں اڑتی ہے. ہم لوگ اس سے پریشان ہوتے رہے, کیا یہ دھول اڑ رہی, یہ تمہارے لیے ہے, تمہارے سیفٹی کے انتظام کے لیے ہے. تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ بارش اور پانی, آواز نہیں آئی, بارش اور پانی اللہ کی نشانی. تو اس کی وجہ سے اس کی رفتار ہوا کی رکاوٹ کے باعث کم ہو جاتی ہے اور بوند نہایت آہستگی کے ساتھ زمین پر اس طرح گرتی ہے جیسے وہ کسی پیراشوٹ کو پکڑ کے اتر رہی ہو.
وہ خود اس نے چھلانگ نہیں لگائی, وہ پیراشوٹ سے اتر رہی ہے آرام سے, ٹپ 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 وہ بوندیں بڑا حسین سما پیدا کرتی ہیں, اس میں جل ترنگ پیدا ہوتا ہے, اس آواز کے ذریعے ہمیں نیند بھی آتی ہے اور کبھی نیند اڑ بھی جاتی ہے, دونوں ایفیکٹ ہمارے اوپر اس کے ہوتے ہیں. یہ سب قدرت کا کارخانہ ہے, اور یہ سائنس تو سائنس ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے, یہ سب اس کی قدرت ہے, اور اس پر غور کرنا یہ مومن کا کام ہے. اور اس کو ابھارا ہے قرآن نے, یہ فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, اولو الالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں فرما رہا ہے, اس لیے کہ ہم یہ سب پڑھیں. ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. SSC تک گئے, وہ لاک ڈاؤن والے پاس ہو گئے تو بہت خوش ہو گئے کہ ہم کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑے خوش ہیں کہ 1 سال اور لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو اچھا ہے, ہم لوگ پاس ہو جائیں گے. پاس کہاں سے ہوں گے, تم تو فیل ہو رہے ہو اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہو, خواب خرگوش میں مبتلا ہو. خرگوش بھی سو گیا تھا تو کچھوا آگے بڑھ گیا تھا اس سے, یاد ہے, کچھوے ہی کی چال صحیح لیکن چلتے رہو. جو جاگا وہ پایا, جو سویا وہ کھویا. ہم کو سونے میں اعلیٰ حضرت جگا رہے ہیں, سونا جنگل رات اندھیری چھائی, یہ بھی بدلی کا ہی ہے معاملہ ہے. بارش, یہ بھی اتفاق ہے کیا, اس میں بھی بدلی کا ذکر ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی, بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اچھا, پانی کا ایک بیہیویئر اور ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے, جس کو لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا, انوملس بیہیویئر آف واٹر, پانی کا خلاف معمول رویہ. وہ پانی کچھ الگ ہی بیہیویئر کرتا ہے دوسرے لکوڈز کی بنسبت, یا دوسری جو میٹر اسٹیٹس آف میٹر ہیں اس سے ہٹ کر ہی ہے وہ پانی الگ ہی ہے کچھ. اچھا, پانی ایسی نعمت ہے کہ کتنی بھی پیاس لگی ہو, آپ کو دوسرا کچھ بھی پلا دو, جو پیاس پانی سے بجھتی ہے وہ کسی اور مشروب سے نہیں بجھے گی, وہ پانی ہی کرے گا. آپ اس کو کتنی بھی کولڈ ڈرنکس پلا دو, سافٹ ڈرنکس پلا دو, جو پانی سے پیاس بجھتی ہے وہ دوسری چیزوں سے نہیں بجھے گی. اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ دیکھیے, عام طور پر قاعدہ ہے فزکس کا کہ کسی چیز کو گرم کرو تو پھیلے گی, اور کسی چیز کو ٹھنڈا کرو تو سکڑے گی. جیسے کوئی بھی چیز اگر آپ فریج میں رکھ دو تو اکڑے گی, وہ سکڑ جائے گی, اور گرم کرو پھیل جائے گی. گھی ہے, اس کو ٹھنڈا کرو سکڑے گا, گرم کرو پھیلے گا. ایسی ہر چیز کا ہے. پانی بھی اسی پر عمل کرتا ہے لیکن ایک مخصوص ٹیمپریچر تک. 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچنے کے بعد پانی کہتا ہے اب میں نہیں مانوں گا, اب میں کیا کروں گا, اب میں سکڑنے کی بجائے پھیلنا شروع کر دوں گا. اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جن علاقوں میں بہت سردی ہوتی ہے اور برف کی تہ جم جاتی ہے, جب پانی برف بنتا ہے تو 4 ڈگری پر پہنچنے کے بعد 0 ڈگری پر وہ برف بنتا ہے, رائٹ. 4 ڈگری پر وہ کیا ہونے لگتا ہے, ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے. ایکسپینڈ جب ہوتا ہے تو اس کا ایریا بڑھتا ہے, ایریا بڑھے گا تو پانی سے ہلکا ہو جاتا ہے, ڈینسٹی اس کی کم ہو جاتی ہے. ڈینسٹی از اکول ٹو ماس اپون والیوم, ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے. اب ڈینسٹی کم ہوگی تو برف اوپر تیرے گا پانی کے اوپر. اب اوپر جب وہ تیرنے لگتا ہے برف بن کر پانی کے سطح پر, سرفیس پر, اب برف کیا ہوتا ہے, آئس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس میں سے ہیٹ پاس نہیں ہوتی, تو انسولیٹ کر دیتا ہے پورے ایریا کو. اب نیچے کا جو پانی ہے وہ فریز نہیں ہوتا, اور نیچے اس کے نیچے جو چادر برف کی چادر بنی اس کے نیچے جو پانی ہے اس پانی میں جو جاندار ہیں, مچھلیاں ہیں, وہ آرام سے تیرتے رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہوتا اگر تو سارا پانی کیا ہو جائے گا, فریز ہو جائے گا, اور مچھلیاں بھی فریز ہو جائیں گی. پھر وہ آبی زندگی جو نیچے بنی ہوئی ہے وہ باقی نہیں رہے گی. کتنی ڈگری پر ہوتا ہے سلمان بھائی یہ؟ جی میں نے بتایا آپ کو, اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے, اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے.
یہ بھی پانی کا خلاف معمول رویہ، لیکن اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اس کے ذریعے بھی اللہ، اس بیہیویئر کے ذریعے سے بھی اللہ مخلوق کو زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ اور اس میں انگیج نہیں کروں گا. اللہ نے چاہا تو پھر آگے کنٹینیوشن میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ لے کر کے اس کو پھر مرج کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی کی صفت تو سمجھنے کی توفیق دے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی قدرت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ القاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری اس وقت یو ایس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور وہ وہاں پر ہر الگ علاقوں میں ان کو دعوتیں مل رہی ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف کمیونٹی سینٹرز میں جمعہ کے بیانات میں حضرت وہاں پر بیانات فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کو اور عزتیں عطا فرمائے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے سنا دوں، میں نے اس کو سرچ کیا ابھی. The anomalous expansion of water is an abnormal property of water whereby it expands instead of contracting. وہ پھیلتا ہے بجائے اس کے کہ وہ سکڑے. When temperature goes from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade, 4 ڈگری سے 0 پر جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ پھیلے گا. And it becomes less dense. اس کی ڈینسٹی، اس کی کثافت کم ہو جائے گی. The density becomes less and less as it freezes because molecules of water normally form open crystal structures when in solid form. جو بات میں نے آپ کو بتائی، یہی بات سائنٹیفکلی یہاں پر موجود ہے، جس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یا اپنے فزکس کے ٹیچر سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ سکتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.